عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعدی حمدی والصلاة فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہی جلاتا اور مارتا ہے، وہی روزی رسا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. کوئی اس کے مثل و مانند نہیں. وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگیوں میں درازی عطا فرمائی، صحت کلیہ و عاجلہ عطا فرمایا، اور ہم اب رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں اور دوسرے عشرے کے پہلے جمعہ میں اس کے شکر کے لیے، اس کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں. عزیز اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک سارے مہینوں کا سردار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سید الشہور، یہ رمضان جو ہے سارے مہینوں کا سردار ہے. یہ جب مہینہ آ جائے تو اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بتایا گیا یہ پورا مہینہ بابرکت ہے. وہ اس طرح کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات مغرب کے وقت آسمان دنیا کی طرف جلوہ فرما ہوتا ہے. 70,000 اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور ہر رات یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. اور پورے ماہ کے حساب سے آخری عشرے کے آخری دن پورے جتنے مہینہ بھر بخشش ہوتی ہے، ایک وقت میں اللہ تعالیٰ بندگان خدا کی بخشش فرما دیتا ہے. تو کم سے کم یہ دوسرے عشرے میں بھی اگر ہمارا نام شامل ہو جائے
اللہ کے مقبولین بندوں میں تو ہماری تو وارے نیارے کا معاملہ ہو جائے گا، قسمت چل پڑی۔ عزیز اور بزرگوں، رمضان دیا کیوں گیا؟ رمضان کے اندر اللہ کی مشیت کیا ہے؟ اللہ بندوں کے اندر کیا فرق بتانا چاہتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ ہر انسان اپنے کسب سے، محنت سے بہت کچھ سرمایہ جمع کر لیتا ہے، اور جب سرمایہ دار ہو جاتا ہے تو غربا، مساکین، مفلوق الحال، مفلسین کی زندگیوں کا احساس ختم ہونے لگ جاتا۔ آسائش و آرائش میں رہتے ہوئے وہ درد مندوں کا دکھ سمجھ نہیں سکتا، اس سے عاجزی اس کے اندر خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس مقام و منزل پہ پہنچ جاتا کہ وہ احساس و ادراک جو غربا کی زندگیوں میں، ان کی سسکیوں میں، ان کی تکلیفوں میں جو ان کو ہو رہا ہے، یہ اس کے اندر کوئی احساس باقی نہیں رہتا، اس سے بالکل تیدست ہو آتا۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں یہ قانون شریعت عطا فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو سارے مومنین، بالغین، عاقل بالغ لوگوں پہ روزہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور جب اس فرض کی ادائیگی کریں گے، اختیار پورا ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اجتناب ہے، تو اس اجتنابی کیفیت سے معلوم ہوتا کہ بھوک اور پیاس انسان کی جو زندگی کے لیے ضروری ہے، اور اگر یہ میسر نہ ہو تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی، تو خود بخود دوسروں کا احساس بندے کے اندر آتا، تو ان کی خیر خواہی کرنے کی طبیعت بن جاتی۔ تو یہ خیر خواہی والا مہینہ ہے۔ روزے میں ہوتا کیا؟ یہ باطنی عبادت ہے، جب تک آپ ظاہر نہیں کریں منہ سے، جب تک سامنے والے کو علم نہیں ہوتا کہ آپ روزہ ہیں۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ صرف 3 کام سے بچنا ہے، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک۔ کیا 3 چیزیں ہیں وہ؟ کھانا، پینا، خواہشات نفس۔ لوگ اس کے بارے میں تفصیل مفصل دے، جمع خواہشات نفس میں سے یہ، تو خواہشات نفس کا میدان بھی بڑا وسیع ہوتا ہے، ہر ایک کی طمع، ہر ایک کی خواہش نفس مختلف بھی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ روزے دار ہیں، روزہ رہتے ہیں، یہ چیزیں نہ محسوس کرنے کی کوشش کے باوجود بھی تخیلات و احساس میں سما جاتی ہیں۔ امتحان اسی کا ہوتا ہے، اختیار پہ ہیں، مختار ہیں، سب چیزیں میسر ہیں، مگر استعمال کرنے سے آپ کو عاجز کر دیا گیا۔ کس کے لیے؟ رب کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ خود کا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ ہوا سے روکا گیا، جمع سے روکا گیا، اور یہ سب سے مرغوب شے ہے انسان کی اپنی۔ انسان کے اندر جو مادہ رکھا گیا ہے وہ خواہشات نفس کا رکھا گیا ہے، اور خواہشات نفس جو انسان کے اندر ہے، طمع جو ہے انسان کے اندر، یہ بڑی تیز سود مند ہے۔ وما ابرئ النفس ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس سے کوئی بری نہیں ہے۔ بنیادی طور پر انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے، یہ برائی سے لبھاتا ہے، امارۃ بالسوء، برائی کی طرف مائل کرتا، اور برائی میں کامیابی اور خوشنودی اور سرور کی کیفیتوں کو ابھار کے احساس میں لاتا نفس جو ہے۔ اسی لیے انسان کے اندر دیکھیے
بہت ساری نعمت اللہ دے رکھا ہے، مگر سب کو چھوڑ کے وہ گندگی کی طرف اپنے اندر سرور محسوس کرنے لگتا ہے، کیونکہ یہ نفس امارہ جو ہے پلیت نفس ہے، ہر برائی کے اندر لذت و چاشنی کا احساس دلاتا، ایک عجیب قسم کی لذت دکھاتا جو کہ دھوکہ ہے، جو کہ کیا ہے بولیے؟ دھوکہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کی رمضان میں کثرت کرو، اس سے ہوتا کیا؟ تزکیہ نفس ہوتا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرنا ہے، اور استغفار کی کثرت کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جس کو جیسا استغفار آتا ہے وہ استغفار کرتا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ توبہ، اور اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ توبہ کیا ہے؟ ندامت، اپنے گزرے ہوئے وقت کا جائزہ لے کر اس کے اندر جو اللہ رب العزت اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی احکامات اور ان کی رضا پانے کے جو ذرائع تھے جس کو ہم نے تلف کر دیا، اس پہ افسوس کرنا، اپنے آپ میں ندامت لانا، اور یہ عزم مصمم کرنا کہ اب آئندہ ایسا زندگی میں ہم سے کوئی معاملہ سرزد نہ ہونے دینے کا عزم کر لینا۔ یہی توبہ ہے، یہی کیا ہے؟ توبہ ہے۔ پھر بتایا گیا جنت کا سوال، جنت کا سوال، اور جہنم سے آزادی طلب کرنا، یہ مانگنا ہے کثرت سے۔ اور یہ حکم کس نے دیا؟ شار اسلام محمد ربی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ رحمۃ للعالمین نے فرمایا۔ تو یہ ماہ میں ابتدا سے ہی تعلیم ملتی تھی، اب آج کل یہ مزاج کم ہو گیا۔ یاد رکھیے، ماحول سماعت سے، نظر سے اور عمل سے پیدا ہوتا، کسی کو دیکھ کے، کسی کا سن کے، یا اس پہ میدان عمل میں اتر کے۔ جب تک یہ کام نہیں کریں گے تب تک اس کے اوپر استوار ہونا، اس چیز کے اوپر دائمی طور پر تیار ہونا ممکن نہیں۔ جیسے ہمارے گھر میں ہم ماحول دیکھتے تھے ہمارے والدین کو، اور آج بھی ہمارے گھر میں ماحول ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ 4 چیزیں آیا تھی، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ نسألک الجنة ونعوذ بک من النار اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اب اس میں مغفرت بھی طلب ہو رہی ہے، استغفار بھی ہو رہا ہے، جنت کا سوال بھی ہے، جہنم سے نجات کی طلب بھی ہے، اور کلمہ طیبہ کا تذکرہ۔ اس سے بے پناہ اللہ کی طرف سے انعام ملتا، اور یہ کام کرنے کا حکم کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ جب آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کتنا آسان ہوتا، دیکھیے سننے میں بھی خوشی ہوتی، پڑھنے میں بھی مزہ آتا، اور جب یہ پڑھنا شروع کرتے ایسا آپ کے اپنے تین ایک قسم کی کیفیت پیدا ہوتی۔ کلمہ طیبہ کی کتنی فضیلت ہے۔ عام دنوں میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے، اور ساری کائنات کو جو اللہ بنایا ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ کا پڑھنا چھپ جائے گا۔ یہ سب ہماری سمجھ کے لیے، ہماری فہم و فکر کے لیے، ہمیں اس کی قدر معلوم ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمثیلات کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو عزیز اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ کیا آیا، کیفیتیں بدل رہی، نہ چاہنے والے کی بھی کیفیت خود بخود بدل رہی۔ تو خطبے کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں صبغۃ اللہ،
اللہ کے رنگ میں رنگ گئے. اللہ کے رنگ میں صبغت مانے رنگ، اللہ کا رنگ، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جا. ومن احسن من اللہ صبغا، اور ایسا کون ہے جو اللہ کے رنگ سے بھی بہتر ہو؟ کوئی اور رنگ ہے کیا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدِينَ، اور ہم اسی کے بندوں میں سے، ہم سب اسی کے بندگی کرنے والوں میں سے، اسی کی عبادت کرنے والوں میں سے، اسی کی بندگی بجا لانے والوں میں سے. تو یہ یہود جو تھے یہ کیا کرتے تھے، جب بچے پیدا ہوتے تو زعفرانی ایک رنگ کا پانی بناتے تھے اور اس کے اندر بچوں کو ڈوب کے غوطے دے کے نکال کے بولتے تھے کہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا. تو ان کے رد میں اللہ فرماتا ہے صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں ڈھل جاؤ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہے؟ اور آپ سب مل کے کہہ دو اے اللہ کے خاتم النبیین کے امتیوں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سب اسی کی بندگی، اسی کی عبادت بجا لانے والے ہیں. تو رمضان المبارک اسی رنگ میں رنگنے کے لیے آیا ہے. اللہ کے رنگ میں اگر آپ رنگے جانا چاہتے ہیں تو اس سے اچھا موقع ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا. اللہ کا رنگ کیسے چڑھتا؟ عبادتوں کے ذریعے. اللہ کا رنگ کیسے چڑھتا بولیے؟ اللہ کی وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ہمیں رہنمائی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے عابدین بندوں میں سے ہیں. تو جب اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کی عبادت کرتے جائیں گے، ہر ساتھ ہر گھڑی اللہ نظر آنے لگ جائے گا، اللہ کو آپ تلاش کرنے لگ جائیں گے، اللہ کی عرفانیت میں لگ جائیں گے اور اس کی طلب میں کثرت عبادت میں جڑ جائیں گے، کثرت اذکار میں جڑ جائیں گے اور اس کے احکامات کی پابندی کرنے لگیں. تو یہ عبادت کا ایک ایسا ذریعہ ہے عبادت کہ اس کے ذریعے اللہ کا رنگ تم پہ چڑھ جائے گا. عزیز اور بزرگوں، رمضان میں یہی کچھ تو ہو رہا ہے. کثرت عبادت کرنے سے اللہ کا رنگ چڑھتا. کیسے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ سے خطاب کر رہا ہے اور اطمینان کب ملتا ہے؟ رمضان آنے کے بعد اور رمضان سے پہلے اپنی کیفیتوں کو دیکھو. رمضان کے آنے کے ساتھ ہی جو ہم ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کی پابندی شروع ہو گئی، رنگ چڑھا، رنگ کا اثر شروع ہو گیا. اذان سن کے بے بہرا پن رہتا تھا، اذان سنتے ہی خود بخود طبیعت میں بے چینی اضطرابیت آ گئی مسجد کو چلنے کے لیے. اللہ کا رنگ چڑھنے لگ گیا اور اختیار میں ہے، کھانے پینے کی ہر چیز تمہارے پاس میسر ہے، مگر کھانے پینے سے رک رہی. کیوں رک رہی؟ اس میں اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا ہے، خواہشات کی ساری چیزیں گھر میں میسر ہے. دروازہ لگا دیا تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تنہائی میں کوئی جھانکنے والا نہیں ہے، مگر معلوم ہے اللہ احکم الحاکمین، ہر غیب کی بات کا علم رکھتا ہے، ہر تمہارے پوشیدہ رازوں کو وہ عالم الغیب جانتا ہے. تو آپ خشیت میں ہیں، اس کے خوف میں ہیں. اللہ کا رنگ بولیے چڑھا. اختیارات میں ہے ہر چیز، کھانے پینے کی چیز، مگر کھانے پینے پہ پابندی اپنی طبیعت اور اپنے آپ کی رضامندی سے اپنے نفس کو قابو کرتے ہوئے، اپنے نفس کو روکتے ہوئے، اپنی خواہشات کو روکتے ہوئے اللہ کے خاطر آپ راضی ہیں. راضیم مرضیہ، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی، اطمینان کے ساتھ. اس پہ کسی کا زور نہیں ہے، کسی کی زبردستی نہیں ہے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. خود طبعی طور پر اپنے آپ سے اپنی
خود کی کوشش سے اپنے آپ کو اس راہ پہ بندہ مومن لے کے چل رہا ہے، اس پہ خدا کا رنگ چڑھ رہا ہے۔ چلنے سے رنگ خدا خود بخود چڑھنا شروع ہو گیا۔ دیکھیے کیفیت کیسا، کوئی مانگے نہ مانگے، کوئی اگر دکھ گیا عاجز، خود بخود ہاتھ اس کی طرف چلے جا رہا، خود بخود اپنے مال سے نکال کے اس کو دینے کے لیے اپنے اندر طبیعت پیدا ہو رہی، کیونکہ نفس اطمینان میں آ گیا۔ بے قابو نفس جو برائی کے اندر لذتیں دکھاتا تھا، وہ اب پاک بازی اور تطہیر کی طرف تم کو مائل کر لیا، اور مائل ہونے کے لیے راضی ہونا شروع ہو گیا۔ اپنی تطہیر بندہ اپنے تخیلات کی تطہیر، اپنے ارادوں کی تطہیر، اپنے اعمال کی تطہیر خود کر رہا ہے، کیونکہ اس پہ اللہ کا رنگ چڑھ رہا ہے۔ تو رمضان اللہ کے رنگ میں رنگ دینے کے لیے آیا کہ بندے مومن اس کے اندر عمل کے ذریعے، کردار سے، عبادتوں سے، اللہ کی خوشنودی کی طلبی سے، قیام اللیل سے، تراویح میں قرآن سننے کے ذریعے سے، افطار کے وقت انتظار افطار میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے آپ کو خدا کے رنگ میں رنگ لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر و باطن کے ساتھ اس کی طرف رجوع ہونے کی کیفیت کو اللہ کا رنگ بتا رہا ہے۔ رمضان سے اچھا وقت، رمضان سے بہتر وقت کوئی اور نہیں۔ افطار کے وقت بندہ صائم کو دو فرحتیں ملتی ہیں، ایک خدا کی خوشنودی اور دوسری افطار۔ آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کے حبیب کا یہ فرمان کتنا گہرا ہے؟ خدا کی خوشنودی حاصل کرنا آسان بات نہیں، آسان عمل نہیں۔ صدقہ و خیرات دینے کے بعد اس کی سلامتی، حسن سلوک کے ساتھ، اچھے اخلاق اور خوش خلقی کے ساتھ جس پہ دیا جا رہا ہے اس کے اکرام کے ساتھ اس سے بات کرنا ہے، اس سے رشتہ استوار رکھنا ہے، اور یہ آسان نہیں۔ جب دیتے ہیں تو لوگ کچھ چاہ بھی رکھتے ہیں، یہ نفس ہے۔ ہاں، امام صاحب کو نظرہ دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں امام صاحب سیکنڈ ٹائم کیسا ملتے۔ تخیل میں یہ آنا فطرت ہے، اس فطرت کے خلاف جانا رضائے خدا بندی ہے۔ مؤذن صاحب کی خدمت کر دیتے، ہاتھ میں ایک اچھی موٹی رقم رکھ دیتے، پھر مؤذن صاحب کو ملاقات پہ دیکھتے کہ مؤذن صاحب کا نظریہ کیا ہے۔ یہ طبیعت ہے، دیکھتی طبیعت، انہوں میرے سے مل رہے، میرے دینے کا فائدہ۔ آپ جو دیے کس کے لیے دیے پہلے یہ سوچنا ہے، اور جس کے لیے دیے وہ راضی ہونا، وہ خوش ہونا۔ جس کو دیے انہیں خوش ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، اور اس کو دیے کس لیے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب آپ طمانیت سے، اطمینان والے قلب سے، اطمینان والے نفس سے آپ مطمئنہ نفس کے ساتھ جب دیتے ہیں تو یہ فطرت پیدا ہوتی کہ دینے کے بعد اس کو نہیں دیکھتے، رب کی طرف نظر رہتی کہ رب راضی ہو رہا کہ نہیں ہوتا، رب کی خوشنودی حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف دل مائل رہتا، جس کو دیا جائے اس کو بھول جانا، یہ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ ریاضت ہے، یہ راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اور جو ایسی رضا کی طبیعت اپنے اندر بناتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا، اللہ اس سے راضی ہو جاتا۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، جس کو دکھانا ہے وہ رب کو دکھانا ہے، جس کو جتلانا ہے بتلانا ہے وہ رب سے استوار ہونا۔ اور اسی طبیعت اور اسی طینت اور اسی فطرت کا نام اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ آسان نہیں ہے۔ تزکیے نفس کے ذریعے، اپنے نفس کی پاکیزگی کے ذریعے اب جو بھی عمل ہوگا، معاملی تسبیح ہوگی، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یاد کر لیں، یہ دیکھنے میں معمولی سا عمل ہے، مگر ایسا بڑا اور پسندیدہ عمل ہے اللہ رب العزت کا کہ حبیب پاک فرماتے ہیں کہ اسی کثرت کرو رمضان کے مہینے۔ اس کے ذریعے رنگ چڑھتا، طبیعت میں فرق آتا، طبیعت کی تطہیر ہوتی، پاکیزگی طبیعت کے اندر سماتی۔
اخلاق بدل جاتے، حسن اخلاق پیدا ہوتے اور خوشنودی رب کی حاصل ہوتی اور رسول کی اطاعت و فرما برداری ہوتی۔ عزیز اور بزرگوں، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے۔ اس سے اچھا ماحول پھر ہمیں زندگی میں ملنے والا نہیں کہ جس میں اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کا موقع ملے۔ اس وقت تخیلات بھی تیار ہیں، حالات بنے ہوئے ہیں، ماحول بنا ہوا ہے، اور اس سے بہتر ایسی تربیت والا ماحول، ایسی تطہیر والا ماحول، ایسا پاکیزہ ماحول پھر زندگی میں اود کے آئے گا نہیں آئے گا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زندگی کی وفا کی امید نہیں۔ اب جو لمحے ہمارے پاس ہے یہ غنیمت ہے، یہ اہمیت کے ہے، اور اس کی قدر کرنا ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے، اس کے ذریعے اللہ کو راضی نہیں کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں پائیں گے، تو یہ غفلت ایسی غفلت ہے جس پہ ہمیں آخرت میں رسوائی ہوگی، جس پہ پچھتاوا ہوگا۔ عزیز اور بزرگوں، رمضان کی سوغات اس سے بہتر کوئی اور ایام ہمارے پاس نہیں کہ جس کے اندر خدا کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی بد دعا پہ آمین فرمایا۔ جبریل نے اپنی دعا کے کلمات میں کلمہ یہ فرمایا کہ اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان میں اپنے آپ کو پاکیزہ کر لینا، مطہر کر لینا گناہوں سے، یہ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کوشش عبادت کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور عبادت رمضان میں آسان ہو گئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی دیکھ لو ذرا، حالات کا جزا لے لو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کئی ایسے نیک کام ہم سے ہو رہے ہیں جو ہم سارے دنوں میں کبھی تخیل میں بھی نہیں رہتے تھے کہ ہم یہ کام کر سکیں گے۔ عام دنوں میں آپ خود اپنے اہل و عیال کے لیے وہ چیزیں دسترخوان پہ نہیں رکھ سکتے تھے لا کے، اب جو رمضان میں آپ رکھ رہے ہیں۔ اب پھر رمضان چلا جائے تو دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، چاہ کے بھی آپ ایسا دسترخوان اپنے گھر میں، ایسا سفرہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، نہیں بچھا سکتے۔ تو یہ رمضان کی برکت ہے، یہ رمضان یہ عظیم تر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہور، یہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ تو اس کی سرداریت دیکھو کہ ہمیں جو بے عمل بندے تھے رب کے، بندگی کی طرف مائل ہو گئے، اور بندگی کے رب نہ صرف مائل ہو گئے، بندگی ایسے کر رہے ہیں کہ اللہ کا رنگ چڑھ رہا ہے، اللہ کی خوشنودی کی طلب بڑھ گئی ہے، اللہ کی خوشنودی کی طلب کی طرف ہمارا جد و جہد، کوشش و محنت لگ چکی ہے۔ توہن و کرہن ہم مائل و کرم ہیں۔ اب یقین مانیں جب ہم ایسے بن جاتے ہیں تو رب کی عطائیں بڑھ جاتی ہیں، اور رب کی عطائیں محسوس کریے، دیکھیے آپ کتنی آسانی کے ساتھ کیا کیا نہیں پا رہے ہیں۔ تراویح میں آتے ہیں جو پورے 5 وقتہ نمازوں کے پورے رکعتیں، پوری جو مقررہ نوافل ہے، سنتیں ہیں، ادا نہیں کرتے تھے، مگر رمضان کے اندر نفل بھی ادا ہو رہی ہے۔ فرض پڑھتے بھاگ جاتے تھے، مگر اب دیکھیے نفل بھی پڑھ رہے ہیں، سنتوں کا بھی اہتمام ہو رہا ہے فرائض کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے بھی فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تو اجر و ثواب کی سوغات لگی ہوئی ہے، اور اگر اس سے ہم سرشار نہ ہوں تو اس سے بڑا خسارہ ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لمحے بس لمحے ہیں، غفلت میں نہ چلے جائیں، غفلت میں نہ چلے جائیں، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ رمضان ہے تو قائم رہے گا، ایک عشرہ چلے گیا محسوس ہو رہا،
دوسرے عشرے کے بھی 2 دن چلے گئے، محسوس ہو رہا؟ تو یہ جو ہے نفس کو غفلت میں مت رکھنا. اب اس وقت شیطان سب قید ہے، مگر نفس غفلت میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ نفس کی تربیت 11 مہینے شیطان کر چکا ہے. اور اس نفس پلید کے بارے میں بتا دیا گیا کہ بیسیکلی نفس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ان النفس لعمارۃ بالسوء وما ابرئ النفس، سورہ یوسف کی آیت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نفس کے بالکل پاکیزہ اللہ کے ایسے برگزیدہ نبی ہیں جن کی پاک دامنی کو قرآن میں ثابت کیا گیا. تو یہ ایک منزل پہ آ کر حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وما ابرئ النفس، نفس سے کوئی بری نہیں ہے. کوئی ولی ہو، کوئی قطب ہو، کوئی غوث ہو، کتنا ہی بڑا کچھ نہ ہو، وہ نفس سے بری نہیں ہے. اور بنیادی طور پر، بیسیکلی طور پر، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے. تو رمضان کی برکت ہے کہ برائی سب ارد گرد رہنے کے باوجود مائلیت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکت سے اپنے رنگ میں بندوں کو رنگ دینا چاہتا ہے. اس سے اچھا موقع ہمیں میسر پھر ہونے والا نہیں. تو غفلت میں یہ وقت کو نہ گنوائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما. مولا اپنی رضا والے رنگ میں ہمیں رنگ دے. مولا اپنا سچا پکا بندہ بنا لے. مولا اپنے کاملین بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اپنے راسخین بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اپنے نفس مطمئنہ والے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. مولا ہر عمل ہمارا تیری رضا کے لیے ہو، وہ فطرت، وہ فکر، وہ طبیعت، وہ فکر، وہ سوچ عطا فرما. مولا ہمیں راسخ العابدین میں شامل فرما. مولا ہمیں صالحین میں شامل فرما. عزت کی، اسلام کی زندگی عطا فرما. مولا ہمیں اپنے مقبولین رمضان کے بندوں میں شامل فرما لے، اپنے رمضان کے مقبولین بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. اتقا من النار میں ہمیں شامل فرما لے. مولا ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، دوزخ سے نجات طلب کرتے ہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد مبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین.